नाज़रीन, एक शेर का मिसरा है कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर अली परवेज़ मलिक और अवैस लगारी और औरंगज़ेब हैं तो शहबाज शरीफ को दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पीटीआई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मौलाना फजल रहमान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई और भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनके होते हुए किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस हुकूमत की मिट्टी पलीद कर दी है, यानी कि गरीबों को गरीब से गरीब तर कर दिया है, गरीबों के गिर्द उनका ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया है, उसकी ताज़ा तरीन मिसालें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस ऐसे दोस्तों के होते हुए शहबाज शरीफ को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, शहबाज शरीफ हुकूमत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीग नून को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तफसीलात के साथ नहीं आता है। देखें, ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं है, ये कोई नारेबाजी नहीं है, ये रेट्रिक नहीं है, ये हकायक पर मबनी में बात बताने जा रहा हूँ आज आपको कि कर क्या रहे हैं ये तीनों वज़ीर, क्या कर रहे हैं। इन तीनों वज़ीरों ने लोगों को जिस तरीके से ज़मीन पर लटा दिया है, एक तो होता है ना ज़मीन पर ला खड़ा करना और फिर बैठा देना, लटा दिया है। आप अंदाज़ा करें, आपने खुद देखा है, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, ये रबीउल अव्वल गुजरा है, इस रबीउल अव्वल में आप भी शहर घूमे होंगे और भी बहुत से लोग शहरों में घूमे होंगे। मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर को इस वक्त यही कहा जाता है ना पाकिस्तान का दिल, यानी कि पाकिस्तान का जो एक सबसे अच्छा शहर है इस वक्त वो लाहौर है। और अच्छा शहर होने का मतलब बहुत से इसके मुतालब हैं, खूबसूरत है, अच्छा है, वेल मैनेज्ड है, और फिर ये कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनकी कोई जो आमदन की शरह है, आमदन की जो आमदनी है वो ज़्यादा है। आपने देखा कि रबीउल अव्वल पे इस वक्त इस दफ़ा ये आम डिस्कस हुआ है कि इस दफ़ा आपको कहीं कोई बड़ी रस्तों में कोई चीज़ खाने पीने की जो लोग लगाते थे कोई जुलूस के शुरका के लिए, उनकी खातर तवाज़ों के लिए, कोई नज़र नहीं आई। लाहौर की रवायत है, और ख़ास तौर पे लाहौर का जो अंदरून लाहौर और असल लाहौरी हैं उनकी रवायत है कि वो रबीउल अव्वल पे बारबेक्यू लगाते थे, वो रबीउल अव्वल पे हलवा पूड़ी बनाते थे, और हर आने जाने वाला रास्ते में खड़ा होकर खाता था, एंजॉय करता था। ये एक फेस्टिविटी है, और ये कोई आज की फेस्टिविटी नहीं है, ये कोई साल से लाहौर में ये इसका रवाज। कुछ तो लोग कहते हैं कि दो नस्लों से ये चल रहा है उनके यहाँ, लेकिन इस दफ़ा लोगों को ये नज़र नहीं आया। अच्छा, चले इससे पीछे चले जाते हैं। मुहर्रम में सबीलें लगाने का रवाज बहुत आम है, लोग सबील लगाते हैं, लोग रास्ते में हलीम और पता नहीं क्या क्या खाने बना के लोगों को तकसीम करते हैं, ये भी एक रवायत है। आप बताइए ईमानदारी से, अगर आपने पिछला मुहर्रम देखा है, जो कि अभी को 1.5 महीना हुआ गुजरे हुए, 2 महीने हुए हैं, क्या आपने वहाँ पे देखा है सिवाय आपको पानी की सबीलों के, और कुछ नज़र नहीं आया। ये गुर्बत का आलम है, ये ऐसे नहीं है। क्या लोग अपनी रवायात को भूल गए हैं? क्या लोग जो हैं वो अपनी जो फेस्टिविटी है, जो चीज़ों को मनाने की और लुत्फ़ उठाने का जो हुनर है, वो भूल गए हैं 1 2 3 4 सालों में? ऐसा नहीं हुआ। लोगों की जेब में पैसा नहीं है और आने की कोई उम्मीद नहीं है, कहाँ से लाएगा, कहाँ खर्च करेगा। अब तो मतलब मैंने एक दोस्त हमारे सर्कल में एक बैठा हुआ कहता है जी अब क्या है, बच्चों को बिठा के मोटर बाइक पे लेके घुमाने निकले कि आपको शहर की लाइटिंग दिखाते हैं, तो एक तो कई जगहों पे लाइटिंग ही नहीं थी जहाँ रवायती तौर पे हुआ करती थी, और फिर जब जहाँ पे थी दूर तो वहाँ जाते जाते मोटरसाइकिल का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, बच्चों के साथ फिर पैदल आना पड़ा। और फिर इसी शहर में रबीउल अव्वल के मौके पे ऐलान करके अवैस लगारी ने लोड शेडिंग की। इस वक्त आपकी जो बिजली है, अगर ये सोलर ना हो, जो सोलर लोगों ने अपनी मदद आप अपने पैसों से अपनी जेब से लगाया है, तो यकीन करें इस मुल्क में इस वक्त 2008 का मंजर हो जब 10-10 12-12 घंटे बिजली बंद होती थी, बिल्कुल सेम मंजर हो। आप ज़रा आदादोशुमार उठा के देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं कोई मुबालगा राई नहीं कर रहा कि जितनी बिजली है और जितनी बिजली आगे जा रही है
اور اس کے حساب سے دیکھ لیں، اگر یہ 12 گھنٹے بند نہ ہو جو مرضی کہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے، بہتری یہ آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے جیبوں سے اپنے پیٹ کاٹ کے سولرز لگائے ہیں، جو جس کی جتنی سکت تھی، جتنی ہمت تھی، کوئی 1 لاکھ کا لگا لیا، کسی نے 2 کا لگا لیا، کسی نے 5 کا لگا لیا، جس میں جتنا ہمت تھی اس نے لگا لی۔ اسے پتہ تھا، اسے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ حکومت، یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب اگلی بات سنیے ذرا، یہ تو میں پچھلی باتیں آپ کو بتا رہا تھا اور کچھ آپ کو ریفرنس دے رہا تھا، اب میں آپ کو تازہ ترین اور ان کی وہ حرکتیں بتانے والا ہوں کہ آپ حیران و پریشان رہیں۔ حیران و پریشان رہنے تو ہم ہمیشہ ہی رہتے ہیں ویسے۔ اب دیکھیں، پہلے انہوں نے بجلی کے سلیب ختم کیے تھے۔ سلیب کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ کیا تھا، رکھا ہوا تھا کہ بھئی 200 یونٹ جو بندہ استعمال کرتا اس سے ہم بجلی کی قیمت کم سے کم لیں گے۔ اس کے اوپر پھر اگر کوئی 300 کرتا ہے، 400 کرتا ہے، تو اس طرح ریٹ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے بجلی استعمال کرنی ہے تو وہ دیکھ کے کرے گا نا پھر، کہ بھئی میں 200 میں رہوں، اگر میری جیب اجازت نہیں دیتی تو میں اس سے زیادہ بجلی استعمال نہ کروں۔ اسی طرح وہ 300 اور 400 والا، پھر 500 600 والا جو اوپر جا سکتا ہے تو وہ جاتا ہے۔ انہوں نے سلیب ختم کر دیے، سب کے ریٹ ایک جیسے کر دیے۔ اب یہ گیس کے، اب اگلا جو بم پھوڑ رہے ہیں، یہ گیس کے سلیب ختم کر رہے ہیں، یکساں ریٹ لا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ مطلب ہوش اڑا دینے والی بات ہے کہ آپ کو یہ LNG کا ریٹ دیں گے جو یہ قطر سے اٹھا کے لاتے ہیں مہنگے داموں، جو 15 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے LNG وہاں سے لینے کا، اب وہ اس معاہدے سے نکل نہیں پا رہے اور سپاٹ پرچیز کر رہا ہے، یعنی کہ موقع پہ جا کے تو اٹھا رہے ہیں اور وہ مہنگی ملتی ہے، اور جتنے میں ملتی ہے آگے ہمارے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ گھریلو صارفین میں آپ جو گھر میں روٹی سالن بناتے تھے، اس کی جو گیس تھی اس کی قیمت اور تھی، کمرشل جو استعمال کرتے ہیں لوگ ان کی قیمت اور تھی، اور جو صنعت میں استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت اور تھی۔ اب تینوں قیمت ایک جیسی ہو گئی ہے، یعنی کہ میں گھر میں اگر جلا رہا ہوں گیس تو میں ایک صنعت کار ہوں، میں صنعت کار والے پیسے دوں گا، اور اسی طرح میں ایک بڑے کمرشل پلازے والے پیسے دوں گا، ایک بڑے ہوٹل والے پیسے دوں گا، وہی والے ریٹ مجھ پہ بھی لگیں گے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہی علی پرویز کر رہا ہے، جس کے ماتحت ہے یہ سب کچھ۔ اور اگلی بات میں ایک اور بتاؤں تو آپ اس سے بھی آپ کے لیے بڑی حیرانی والی بات ہوگی کہ ہماری اپنی جو پاکستانی گیس ہے، اپنی اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس گیس کو روک کے تو یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے ملک سے گیس ختم ہو گئی ہے۔ 3 ارب کیوبک فٹ ابھی بھی گیس ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں کہ وہ چونکہ معاہدہ کر لیا ہوا ہے، اب اس کو لے کے آنا ہے تو اس کے ریٹ پہ وہ مکس کر کے، یعنی کہ جو ہماری اپنی گیس ہے جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں، مطلب اپنی جو پاکستان کے، اس کو اس گیس میں مکس کر کے ریٹ LNG کا، قطر کا ریٹ، ملکی جو اندر جو پیدا ہوتی ہے ہماری زمین سے نکلتی ہے، وہ بھی اسی قیمت پہ دے رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے۔ اور بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ نہ کریں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے انہیں کہیں جی ہم آپ کا پورا دفاع کریں گے، ہمیں یہ اس معاہدے سے نکال دو۔ یہ اتنا بے رحمانہ معاہدہ ہے جو ہوا تھا، اس سے جان چھڑا لیں۔ یہ اگر آپ عوام کے ساتھ اور کسی کے ساتھ مخلص ہیں، یہ رستہ ہے ابھی، لیکن کون کرے گا، کیوں کرے گا؟ اب یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا حال ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں اس وقت ہائیڈل، یعنی کہ پانی سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہی ہے سب سے زیادہ۔ نہ پاکستان کے پاس اس وقت گیس پہ بہت کم پیدا ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، کوئلے سے بجلی پیدا ہو نہیں رہی، کوئلہ امپورٹ نہیں ہو رہا۔ اس وقت پانی سے بجلی بننے کا جو سیزن ہے وہ پیک پہ ہے، کیونکہ دریا جو ہیں وہ فل ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پانی پیچھے سے آ رہا ہے، ڈیم فل ہیں، اور اس سے بجلی، تو پھر یہ حال ہے۔ اگلے دنوں میں جب یہ ڈاؤن ہوگا، ظاہر ہے پانی دریاؤں میں پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پھر آگے برف باری کا سیزن ہے اور پہاڑوں سے بھی پانی نہیں آئے گا دریاؤں میں،
تو ہائیڈل آہستہ آہستہ کم ہوگا، سوچئے پھر کیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ موسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت جو موسم ہے آپ کو اس کی شدت کا اور حدت کا اندازہ ہے، اس میں یہ کتنا ظلم کما رہے ہیں، تو اس کے مہنگی ترین بجلی بیچنے کے باوجود، آپ مہنگے ترین، اور میرا خیال ہے کہ اس خطے کے سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے باوجود ہمارے بلوں پہ یہ ہمیں بجلی نہیں فراہم کر پاتے۔ اور بجلی فراہم کرنا، اور پھر یہ کہ آئے روز کسی علاقے میں بجلی خراب ہو گئی ہے، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ٹرانسفارمر اڑ گیا، اتنے مسائل ہیں کہ لوگ تو اب جس کو موقع مل رہا ہے نا، وہ اس واپڈا سے جان چھڑا رہا ہے۔ اور بالآخر ہونا کیا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو واپڈا اور یہ جو لیسکو، ویسکو، پیسکو جیسے یہ سارے ادارے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ لوگ آزاد ہو جائیں گے اس سے، اور وہ لوگوں کی حقیقی آزادی کا دن ہوگا، دور ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وزیر جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کی بھی سن لیں۔ انہیں ریکویسٹ کی گئی کہ جناب آپ اپنا جو لیوی ہے، جو پیٹرول پہ آپ لوگوں کی جیبوں سے بتا وصولی کرتے ہیں، اس کی ذرا کم کر دیں تھوڑا سا۔ کیا ہو جائے گا؟ مطلب آپ بجائے اس کے کہ 1,500 ارب روپیہ وصول کرنے کی بجائے 1,000 ارب کر لیں اپنا ٹارگٹ۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں اتنا ہی لوں گا۔ اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آئی ایم ایف کے لیے لیا جا رہا ہے نا، ظاہر ہے اس کی قسط ادا کرنی ہے، تو وہ 1,000 میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بندہ اتنا ان کا غلام ہے آئی ایم ایف والوں کا، اور ہم پہ وائسرائے بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے وہ پانچ جو مطلب اوپر والا ہے، یعنی کہ وہ اس نے ہٹانے سے انکار کر دیا، اور لوگوں سے جس طریقے سے لیوی وصول کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے لوگ بیچارے پیٹرول یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی تو جو پس رہا ہے، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بدن، اس کا کوئی کسی کو، میں نے اندازہ آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے ربیع الاول گزارا ہے اور کس طریقے سے لوگوں نے محرم گزارا ہے، تو کس طریقے سے لوگ روزانہ اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہے تو ان حکمرانوں کو، اس اشرافیہ کو نہیں پتہ، ان کے جو کان ہیں وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے ہیں، وہاں تک یہ آوازیں نہیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، وہ کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔